الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم اپنی اس نشست میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ جو ابتدائی قرآن کی دو صورتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت سنیں گے۔ 20 رکعت تراویح ہوگی اور تقریباً ہم 21 رکوع آج اپنی پوری تراویح میں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، 2 دفعہ نازل ہوئی، مکی احکامات بھی ہیں مدنی احکامات بھی ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا ایبسٹریکٹ ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے۔ وٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ آپ 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں، عقائد، عبادات اور معاملات۔ اللہ نے ہر چیز کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے، توحید سے لے کر رسالت، رسالت سے لے کر آخرت، اور میرا اور آپ کا معاملہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بڑے کمال انداز میں بند فرما دیا۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، قرآن کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے، 286 اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں۔ آج ہم اس سورت کی 176 آیات مبارکہ کی انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے۔ اور مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کا مزاج میں سابقہ ہمارے سال میں بھی آپ کے سامنے رکھتا تھا، آج پھر ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ مکے کے 13 سالوں کا اعلان نبوت کے بعد کا مزاج اور تھا، وہ مزاج تھا اہل مکہ کے عقائد کی اصلاح، لہٰذا آپ کو ہر مکی صورت کے اندر عقیدہ توحید کی بات نظر آئے گی، عقیدہ رسالت کی بات نظر آئے گی اور عقیدہ آخرت کی بات نظر آئے گی۔ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے حبیب تشریف لائے تو یہاں معاملہ کچھ اور تھا، مسلمان تھوڑی تعداد سے زیادہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن چیلنج یہ تھا کہ تھوڑے ہونے سے زیادہ کی طرف آنا، اس کے اندر بھی اللہ کو ایک وحدت مقصود تھی، اور انسان اگر 1 سے 100 ہوں اور 100 سے وہ 1000 ہو جائیں، 1000 سے لاکھ ہو جائیں، تو اس وقت تک وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر نظم اور ضبط نہ ہو۔ اللہ نے مدنی صورتوں کے اندر امت کی کثرت کو وحدت میں تبدیل فرما کر اس کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ذرا نکلیے گا، پہلی 20 آیات کے اندر ہمیں 3 گروہوں کا ذکر خیر نظر آتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ذکر ہے متقین کا۔ ہمیں 5 آیات اس موضوع کے اوپر نظر آتی ہیں، متقی کون ہیں اور انہیں تقویٰ کیسے نصیب ہوتا ہے۔ متقین وہ ہیں جو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ وہ ڈر آتا کیسے ہے؟ فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، میرا ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گا۔ 5 آیات، 2 آیات مبارکہ کفار کے ذکر کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد کی 13 آیات مبارکہ منافقین کے تذکرے کے اوپر ہیں۔ اور اگر آپ منافقین کے ساتھ قرآن کی ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کو شاہ ولی اللہ نے بڑے کمال انداز میں بیان فرمایا ہے، تو ہر منافق کو اس کے منہ کے اوپر اللہ نے کھری کھری سنا دی۔ منافق کا موقف یہ تھا کہ میں ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، کھری کھری سنا دی۔ دوسری آیت میں کہا زمین میں فساد پیدا نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ تم سب سے بڑے فسادی ہو۔ پھر مزید آگے چلے تو بے وقوف کہا منافقین نے مسلمانوں کو، اللہ نے فرمایا مسلمان بے وقوف نہیں بلکہ بے وقوف کون ہے؟ منافق۔ تو آپ ان 20 آیات میں 3 رنگ دیکھیں گے، متقین کا، کفار کا اور منافقین کا۔ سوچنے کی بات یہ ہے متقین کے لیے 5 آیات، کافروں کے لیے 2 آیات اور منافقین کے لیے 13 آیات اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ یہاں پہلا رکوع ہوگا اور پہلی رکعت ہماری اختتام تک پہنچے گی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں اللہ نے مدنی صورت کا مزاج سامنے رکھتے ہوئے تمہارا خالق ہو، کوئی اور ہے تو آ جائے، نہیں تو پھر مجھے مان لو۔ دوسری بات، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اگر کوئی اور بنا سکتا ہے تو اس کو رب مان لو ورنہ میں تمہارا رب ہوں۔ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، کوئی اور بنا سکتا ہے تو اس کو مان لو، ادروائز تمہیں میرے دروازے کے اوپر ہی آنا ہے۔ اس کے بعد 2 باتوں کا ذکر فرمایا، اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے ان کے لیے دوزخ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے جنت۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل صالح والے۔ میں ایک جملہ صرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر دوں، آپ نے فرمایا کوئی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں بنتا، نیک عمل نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر 4 باتیں موجود نہ ہوں۔ نمبر 1 اس کا علم کہ واقعی یہ اچھا عمل ہے،
علم کے ساتھ نیت اچھی ہو، نیت کے ساتھ اس عمل کے کرنے پر، مشکلات اٹھانے پر صبر ہو، اور چوتھی بات اس کے اندر اخلاص آ جائے۔ جب یہ چار باتیں موجود ہوں گی تو کوئی بھی عمل صالح بنے گا، ادروائز وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ اس کے بعد 26 نمبر آیت سے ذکر فرمایا فاسق کون ہے۔ فرمایا فاسق وہ ہے جو تین کام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتا ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، صلہ رحمی کا، اس کو توڑتا ہے اور زمین کے اندر فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ فاسق آدمی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار اس کے اندر تو نہیں۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 30 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر بڑا طویل موضوع اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ بڑی لطافت کے ساتھ فرمایا بھئی تیرے رب نے جب فرشتوں سے یہ کہا۔ عموماً یہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کے وقت اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، حالانکہ یہ دونوں سوچیں ٹھیک نہیں ہیں۔ نہ اللہ نے مشورہ کیا ہے، نہ اللہ نے فرشتوں سے اجازت مانگی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بڑے ارادے سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر انسان کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور اس علم کی وجہ سے فرشتوں کو کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن کا بہت بڑا موضوع اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم اور حوا کو شیطان نے جنت سے نکالا، اب پھسلا دیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نبی سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ پورا قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر نبی گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہے اور گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہے۔ یہ پورے قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے، اور کوئی فعل اس وقت تک گناہ نہیں بنتا جب تک اس کو ارادے کے ساتھ نہ کیا جائے، اور انسان کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جو گناہ ہے اور اس کی نیت ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، اگر بھولے سے کرے گا تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے، کیا گناہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس نے بھول کے کھایا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کھائے گا تو پھر یہ معاملہ ہے۔ اس مدنی سورت کا بہت بڑا موضوع آپ کے اوپر لازم ہے، اس سوے پارے کو پڑھیے گا جو آج ہم تلاوت سنیں گے۔ بہت بڑا موضوع یہود کا موضوع ہے، اہل کتاب میں سے یہودیوں کا موضوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بری عادات کو بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بری عادت یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کی آمد کے بعد میرے نبی کا انکار کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی نفسیاتی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 4000 سال تک نبی آتے رہے، اور تقریباً 70,000 انبیاء تشریف لائے۔ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، فوراً ہی نبی بنی اسماعیل میں تشریف لائے اور آقا کریم تشریف لائے۔ اب انہوں نے مانا نہیں، یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ اللہ نے پوری صورتوں میں ان کا معاملہ ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا میری نعمتوں کو یاد تو کرو، میں نے کتنی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ میرے نبی کے ماننے کی باری آئی ہے تو تم انکار کر بیٹھے ہو۔ سابقہ آسمانی کتابوں کو جب تم کھولتے تھے میرے نبی کا نام آتا تھا، تم دشمن کے اوپر میرے نبی کے نام سے فتح مانگتے تھے، اب جب آ گیا ہے تو تم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ نے طویل آیات میں ان کی نعمتیں گنوائی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کیا نعمت ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کے اندر راستہ پیدا کر دیا، اور یہ پھر ریئلائز کروایا۔ اس کے بعد من و سلوہ نازل کیا۔ تم نے کہا ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ طویل آپ جب دیکھیں گے ان آیات مبارکہ میں آپ کو اہل کتاب کے ساتھ اللہ کی ایک ڈیبیٹ نظر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے مردود ہو اہل کتاب یہودی کہ تم نے میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا قتل عام کر دیا۔ اور شاہ عبدالحق محسن دہلوی فرماتے ہیں 61 نمبر آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ یہودیوں نے ایک ایک دن میں اللہ کے بھیجے ہوئے 70 انبیاء کو بھی شہید کیا، اور اس کا ذکر اللہ نے 61 نمبر آیت کے اندر فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑی نافرمانی اہل کتاب کی اللہ نے اسی صورت میں بیان فرمائی، اور وہ ہے اہل کتاب کا اللہ کو داؤ لگانا۔ وہ داؤ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ وہ ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن نالیاں بنا کر جال لگا کر ہفتے والے دن قید کر لیتے تھے، لیکن پکڑ اتوار والے دن لیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری چلاکیاں تمہارے ساتھ تو زیب دیتی ہیں، لیکن یہ تمہاری چلاکیاں میرے ساتھ زیب نہیں دیتی۔ اس کو یوم السبت قرآن نے کہا۔ اس کی 67 نمبر آیت مبارکہ میں ہمیں اس قرآن کے نام کا اشارہ نظر آتا ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ
بقرہ، اس کے اندر موجود ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا بڑا طویل واقعہ ہے، میں ایک آدھ منٹ اسی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سورت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دو بھتیجوں نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا بنی اسرائیل میں، اور قتل کرنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد ہم وراثت پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں ڈبل آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں، تمہارا مردہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ مجھے مارا کس نے ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ عرض کرتے ہیں کون سی قربانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم پوجا کرتے ہو گائے کی اور عبادت کرتے ہو، اس کو میرے سامنے ذبح کرو اور اس کا گوشت مردہ کے ساتھ لگاؤ، یہ مردہ خود بول کے بتا دے گا تمہیں اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ آپ مشکل میں پھنسے، ایک سوال گائے کیسی ہو، دوسرا سوال عمر کیسی ہو، تیسرا سوال رنگ کیسا ہو۔ وہ گائے ہوتی ساری نشانیاں اس گائے کے اندر پائی گئیں جس گائے اور بچڑے کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو پوری سورت کا نام ہی کیا کہا گیا؟ سورہ بقرہ۔ عجیب اتفاق ہے، ہم بقرہ کش والے کاف کے ساتھ گوٹ کو کہتے ہیں اور یہاں دو کش والے کاف کے ساتھ نام ہے گائے کا، لہذا یہ پوری سورہ مبارکہ اسی کے اوپر ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری بات ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل ذرا غور کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنا۔ آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، چاچا ناراض، ماما ناراض، ماسی ناراض، پھوپھی ناراض، راضی کون؟ لہٰذا اللہ نے اہل کتاب سے بھی یہی انسسٹ کیا، ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک بہت تحکمانہ جملہ، بڑی وعید، بڑی شدت والا جملہ، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرنا۔ اللہ گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ فرمایا آخرت کو بیچ دو اپنی چھوٹی دنیا کے لیے، یہ سودا کبھی بھی نہ کرنا کہ اللہ کے احکامات کو وائلیٹ کر دو تاکہ دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ اب دنیاوی فائدہ تو ہو جائے گا لیکن آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات اس سورہ مبارکہ کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انسان گناہوں سے محبت کب کرتا ہے اور نیکیوں سے نفرت کب کرتا ہے؟ فرمایا جب تم گناہوں پہ بار بار اصرار کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر نیکیوں کے اوپر اصرار کرو گے اللہ نیکیوں کے ساتھ تمہارے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سوچنے والا جملہ ہے۔ 93 نمبر آیت مبارکہ میں گزارش کروں گا گھر ضرور پڑھیے گا۔ آج برائی ہمارے اندر بس چکی ہے لیکن اچھائی ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم انسسٹ کرتے ہیں برائی پہ، اچھائی پہ نہیں کرتے۔ آپ مجاہدہ کر کے دیکھ لیں اس 30 دنوں کی پریکٹس میں تو نیکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک اور سوال کہ تراویح کی نماز افضل ہے یا تہجد کی نماز افضل ہے؟ تہجد کی نماز تراویح کی نماز سے افضل ہے ایک روایت کے مطابق، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھے، اللہ گناہوں سے نفرت اس بندے کے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ لہٰذا اس ماہ مبارکہ میں اس چیز کا بھی ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کی ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے رکھا کہ موت سے مومن تو محبت کرتا ہے لیکن تمہیں کافر اور منافق اور اہل کتاب ہمیشہ موت سے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا، اور ہر کافر یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش میری عمر 1000 سال ہوتی۔ یہ بھی نفسیات ہے جو اللہ نے اہل کتاب کی بیان فرمائی ہے۔ ادب مصطفیٰ کی بات سکھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے آپ کے صحابہ جب سوال کریں اور ان کو سمجھ نہ آئے تو انہیں یہ فرما دیں کہ آپ کی بارگاہ میں کہا کریں اللہ کے محبوب رعایت فرما دیں، ریپیٹ فرما دیں، رعایت فرما دیں، ریپیٹ فرما دیں۔ تو منافقین نے، اہل کتاب نے رائنا کو رائینا کہہ کے کھینچ کے پڑھنا شروع کیا۔ رائینا کا معنی تھا ہمارا چرواہا، تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیں صحابہ کو کہ تم رائنا بھی نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو انظرنا۔ اللہ کے محبوب ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرمائیے، آپ توجہ فرمائیے، ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ہاروت ماروت کا ذکر ہے، ہاروت ماروت کے اندر بڑی مس انٹرپریٹیشن ہے کتابوں کے اندر کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، آئے اور انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، آج بھی وہ کنویں کے اندر ہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے اہل کتاب کی آزمائش کے لیے بھیجا ہاروت ماروت کو، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے اور یہ جادو ہے، تم نے جادو نہیں کرنا، نبی کے معجزے پہ ایمان لانا ہے۔ لیکن
اسی آزمائش کے لیے یہ فرشتے اترے، اور کنویں میں لٹکنے والی بات اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے منشا کے خلاف ہے، نسخ آیات کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک حکم نازل کرتا ہوں، جب میری منشا پوری ہو جاتی ہے تو میں اس حکم کو کینسل کر دیتا ہوں۔ بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ نے منسوخ بھی فرمائے، تقریباً شاہ ولی اللہ نے 20 آیات بیان کی ہیں، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 22 آیات لکھی ہیں، شاہ ولی اللہ نے 5 آیات لکھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اگر اور غور کریں تو ناسخ اور منسوخ 5 سے بھی کم آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکی کا تصور یہ دیا، آخری بات، اہل کتاب کا موقف یہ تھا، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کی بڑی نیک قوم ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کی بڑی نیک قوم ہیں، اور ہمارا قبلہ محترم قبلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ ہر طرف موجود ہے، جہاں بھی اپنا چہرہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اور پھر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا۔ 13 سال تک مکے میں ایک صرف نماز فرض ہوئی آخری سالوں میں، لیکن مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے 16 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب اب اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی جانب پھیر لیں، اور جس مسجد کے اندر آپ نے قبلہ تبدیل کیا اس کو آج بھی مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے والے وہاں اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ایک پالیسی اللہ نے خارجہ اور داخلہ بیان کی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آج شاید سوچنا پڑے گا امت مسلمہ کے 39 کنٹریز کو جن کا اتحاد بننے جا رہا ہے، اور ایک عیسائیت نواز، ایک یہودیت نواز عالمی لیڈر آ کر مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں تب راضی ہوں گے جب تمہیں پھیر کر اپنے مذہب کی طرف لے آئیں گے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ تو آج سوچنا ہے پوری امت کو کہ کیا امت کا اتحاد ہمارے بکھرنے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ اللہ سے دعا یہ ہے اللہ امت کو اتحاد نصیب فرمائے، اللہ اس امت کی پروان جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اس امت کو وہی اٹھان اور وہی پروان نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پورے سسٹم میں کنٹینیوٹی اور تسلسل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔